ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 13 سے آنورڈ آج سٹارٹ لیں گے. سورۃ النحل اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، فزیکل فینومین آف نیچر کے ذریعے خدا کا تعارف اس صورت میں کروایا گیا ہے. اور میں نے پچھلی کلاس میں تعارف میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اتنے بڑے لیول کے اوپر پورے قرآن کی کسی اور صورت میں ڈسکس نہیں ہوئی جتنی اس صورت کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں. نام ہی النحل ہے، شہد کی مکھی. کچھ چیزیں پچھلی دفعہ ڈسکس کی تھی میں نے تفصیل کے ساتھ، بقیہ کی انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے آیت نمبر 13 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ. اور ہم نے جو پیدا فرمایا زمین میں سے الگ الگ رنگ اور روپ کی چیزیں، یعنی کھیتیوں میں بھی آپ دیکھیں سرسروں کی جو کھیتی ہے اس میں آپ یلو کلر کے پھول دیکھیں، گرین کلر کے اندر کیا خوبصورتی ہے. اس طرح کی خوبصورتی آپ کو کبھی بھی سنتھیٹیکلی چیزیں جو آپ بناتے ہیں ان میں نظر نہیں آئے گی. پھر فروٹ مختلف قسم کے، اگر آپ فروٹ کے درختوں پہ لگے ہوئے فروٹ دیکھیں، آم کو، انار کو، انگور کو، یوٹیوب کے اوپر کتنی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ یورپ امریکہ کے اندر تو اس کی بڑی میس پروڈکشن ہوتی ہے، بڑے آرگنائزڈ وے میں وہ کاشتکاری کرتے ہیں. بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ معجزہ ہی ہو رہا ہے. یعنی ایک بیج بویا جاتا ہے اور کچھ عرصے بعد ہزاروں نہیں لاکھوں ٹن انگور لگا ہوا ہوتا ہے، انار لگے ہوئے ہوتے ہیں. پھر جو زمین میں خربوزے اور تربوز، سبزیاں، میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے. ہمارے اسلام آباد میں گھر کے ساتھ ایک پلاٹ خالی تھا، وہ ہمارے دوست کا ہی تھا. تو جتنا عرصہ اس نے کنسٹرکشن نہیں کی تو ہم نے وہاں پہ جو ہے نا بیج لگا کے نا مختلف چیزیں اگائی تھیں. بھنڈیوں کا پودا اگایا. ہم ایک دن بھنڈیاں اتارتے تھے، ایک دو دن بعد اتنی بھنڈیاں اور لگی ہوتی تھی. لگتا ہے کہ جادو ہو رہا ہے. اس کائنات میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم بعض معجزات کے عادی ہو چکے ہیں، ادروائز یقین کریں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. ٹماٹر توڑتے ہیں آپ، ایک دو دن بعد اتنے ٹماٹر اور لگے ہوئے ہوتے ہیں. پھر جو کدو کی بیل اتنی باریک سی، اتنا بڑا کدو وہ
لمبے سائز کا اس پہ لگا ہوا، میرا خیال ہے وہ کم از کم بھی 7-8 کلو کا تھا. انسان حیران ہو جاتا ہے، اتنی سی ٹہنی کے ساتھ، اتنی سی ٹہنی کے ساتھ اتنا بڑا تربوز. اور وہ ایک تربوز نہیں، ایک بیج بویا ہے، اس میں سے وہ بیل نکلی، اس کے ساتھ اتنے تربوز، ہر تربوز کے اندر اتنے بیج. یہ تو ایک سلسلہ جاری ہے. پھر ان کے کلرز دیکھیں، پھر ان کے اوپر جو کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے وہ کتنی غیر معمولی ہے. اسی تربوز کو اگر آپ کاٹ لیں تو چند گھنٹوں کے بعد تعفن پھیل جائے گا. نہ کاٹیں آپ 2-3 دن بعد اسے کاٹ لیں، وہ خراب نہیں ہوگا. ایسی کھال اوپر چڑھائی ہے کہ اس کے اندر وہ پریزرو بھی رہتا ہے. کمال کی چیز ہے. تو یہ مختلف کھیتیاں، مختلف فروٹ، ان کے درخت، ان کے مختلف کلرز. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے. اس کے بعد اس نے مقصد کے تحت بنائی ہے، کیونکہ ہم بھی جو کھیتیاں یا فروٹ کے درخت اگاتے ہیں مقصد کے لیے اگاتے ہیں نا، اس سے نفع حاصل کرتے ہیں. تو انسان کو بھی اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اس سے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور آخرت اورینٹڈ ہوتے ہیں. نبیوں کی دعوت پہ لبیک کہہ کے اپنی آخرت کی تیاری شروع کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور اسی نے مسخر کیا ہے سمندر کو تاکہ تم اس میں سے کھاؤ تازہ مچھلی. سی فوڈ آج کے زمانے میں جس طریقے سے کھل کر سامنے آیا ہے، پہلے لوگوں کو نہیں اندازہ تھا. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں بہت کم لوگوں کو اندازہ ہے. یہ ایک الگ سے دنیا ہے. میں اگلے دن نیشنل جغرافک چینل کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ جو چوری چھپے کے بحری جہاز بڑے بڑے مچھلیاں نکالتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ لائسنس ہوتا ہے. آپ کہیں سمندر کی ٹیریٹری جتنی ہے نا، وہ جو ساحل سمندر کے چند 100 کلومیٹر تک تو اس ملک کی ہے. پھر انٹرنیشنل سمندروں میں بھی، وہاں پہ بھی باقاعدہ آپ کسی ملک کے پرمٹ کے ساتھ جا کے شکار کر سکتے ہیں. بڑے بڑے بحری جہاز گئے ہوتے ہیں. پھر ان کے اوپر جس طرح یہاں پہ پولیس ہے نا، جو آپ کی موٹر وے پولیس ہے یا باقی پولیس ہے، سمندر کی ایک الگ سے پولیس ہے. انٹرنیشنل پولیس الگ سے ہے، ہر ملک کی الگ سے ہے. وہ جا کے ان کے ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں کہ غیر قانونی تو نہیں وہ شکار کر رہے، کیونکہ اس کا ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے. تو ایک ایک بحری جہاز میں آپ امیجن نہیں کر سکتے. میں تو یعنی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا تھا لاکھوں کی مچھلی ہوگی، سرکار کروڑوں کی مچھلیاں ایک ایک جہاز میں ہوتی ہیں. بڑے بڑے بحری جہاز ہیں اور ایسی ایسی نایاب مچھلی ہے. یہ میں کھانے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ اتنے بڑے بحری جہاز ہیں جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کنٹینر اٹھائے ہوتے ہیں، اس میں آپ ساری مچھلی بھر دیں تو وہ کہہ رہے تھے ملینز آف ڈالرز کی مچھلی ایک جہاز کے اندر ہوتی ہے، اور اس میں سے انہوں نے ٹیکس دینا ہوتا ہے. جبھی تو وہ اس جہاز کو افورڈ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بحری جہاز صرف سمندر میں چلے نا، ایک جگہ پہ کھڑے ہونے کے لیے بھی مسلسل اس کا انجن آن رکھنا پڑتا ہے. 1 گھنٹے کے اندر 1 ملین سے زیادہ کا ایک چھوٹا بحری جہاز جو ہے وہ پیٹرول پھونک دیتا ہے. تو خرچہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ اسی میں سے. اب تو سائنٹسٹ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سمندر کے اندر اتنی مچھلیاں موجود ہیں کہ آئندہ 1000 سال تک جتنی انسانیت ہے نا، یہ زمین سے کچھ بھی نہ اگائے، سمندر کے اوپر ہی زندہ رہ سکتی ہے. بلکہ میں 3-4 دن پہلے نیشنل جغرافک کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ سورج 1 سیکنڈ میں، 1 گھنٹے میں نہیں، 1 منٹ میں نہیں، 1 سیکنڈ میں، ہر سیکنڈ میں اتنی انرجی دے رہا ہے کہ انسانی پوری تاریخ جو ہے لاکھوں سال کی، چلیں جو سویلائزڈ ہے وہ ہزاروں سال میں، آج تک جتنی انرجی انہوں نے اس پلانٹ ارتھ پہ استعمال کی ہے نا، بجلی کی فارم میں، آگ کی شکل میں، کسی بھی فارم میں، اس سے زیادہ انرجی 1 سیکنڈ میں سورج، ہمارا سورج دے رہا ہے. اگر اسے جمع کیا جائے 1 سیکنڈ میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 دن کی اگر انرجی جمع کر لی جائے 86,400 سیکنڈ ہے، آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب. سورج 1 دن میں اتنی انرجی دے رہا ہے کہ یہ جتنے بھی دنیا پہ انسان آباد ہیں 1 لاکھ سال تک
ایک دن کی انرجی کو یوز کریں. انہیں کوئی اور آگ جلانے کی، بجلی بنانے کی ضرورت نہیں. سورج سے اگر وہ ساری جمع کر لی جائے، اللہ کی قدرت ہے. بندہ بے اختیار کیا اٹھتا ہے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تازہ مچھلی کھلاتے ہیں تمہیں سمندر سے. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور اس میں سے تم زیور بھی نکالتے ہو. وہ آپ نے دیکھے ہیں موتی جو مچھلیوں کے پیٹ سے نکلتے ہیں، کیا خوبصورت وہ موتی ہیں جی، مختلف کلرز کے، عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور یہ آرٹ سے نہیں، ہزاروں سال سے انسان نکال رہے ہیں. تلبسونها، جس کو تم پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ پانی کی موجوں کو چیرتی ہوئی آگے چلتی ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو سمندر میں، پانی میں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. آمین. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اسی نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ وہ تمہیں لے کر لرزنا نہ شروع کرتے. یہ زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ کر رہی ہیں یہ جتنے پہاڑ ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کی بیلنسنگ کا ذریعہ بنا دیا. وَأَنْهَارًا، اور زمین میں نہریں جاری کر دی ہیں. نہریں ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ یہ پانی کو سمندر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، دریا یا نہریں. یہ تو ایک اسپیکٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا قیمتی ہے، جو اس کے ذریعے تجارت ہوتی ہے. سڑک یا ریلوے لائن بچھانے کے لیے تو آپ کو خرچہ چاہیے، لیکن اگر دریا بہتے ہوں، جس طرح امریکہ کو نیچرلی سینٹر میں سے ایک دریا گزر رہا ہے، امریکہ کی وہ سڑکیں بند بھی ہو جائیں، وہ پوری تجارت اس دریا کے تھرو کر سکتے ہیں. اور دریا اگر گہرا ہے، جس طرح نہر سوئس انہوں نے اسپیشل بنائی ہے، میڈیٹرینین سی کو نیچے جوڑا ہے، 30% تجارت ہو رہی ہے اس سے. گہرا ہو تو ہزاروں نہیں سر لاکھوں ٹن وزن آپ بحری جہاز میں لوڈ کر سکتے ہیں. دنیا کی کوئی ٹرین، کوئی سڑک اتنا وزن اٹھا ہی نہیں سکتی. اس کا 100واں حصہ بھی نہیں اٹھا سکتی، بیٹھ جائے گی. پانی کی یہ جو طاقت ہے نا کہ وہ لاکھوں ٹن وزن کو سپورٹ کر سکتا ہے. اس بحری راستے کے ایکویلنٹ نہ تو کوئی ریلوے لائن بچھائی جا سکتی ہے، نہ کوئی سڑک. ہاں ریلوے لائن آپ بچھائیں گے تو ایک بحری جہاز میں جتنا سامان آنا ہے نا، وہ 10,000 ڈبوں میں، کیونکہ ایک ایک ڈبہ جو لوڈ ہوا ہے، کئی جو بڑے بحری جہاز ہیں نا 30,000 کنٹینر ایک کے اوپر لوڈ ہوتے ہیں. 3,000 نہیں سرکار، 30,000 کنٹینر. اور ایک کنٹینر اتنا بڑا ہے کہ وہ ریل گاڑی کے ڈبے جتنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اگر آپ زمین پہ چلائیں تو 30,000 ڈبوں کی ٹرین چاہیے. 30,000 ڈبوں کی ٹرین. اگر آپ ایک ڈبے کو اتنا بڑا بنائیں کہ اس میں سارا لوڈ ڈالیں تو وہ پٹری ہی بیٹھ جائے گی، اسے ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. لیکن بحری جہاز نے وہ سارے اکٹھے اٹھائے ہوئے اور چل رہا ہے کس کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر، جس میں آپ ایک سوئی ڈالیں تو ڈوب جائے. لیکن طاقت اس میں کیا رکھی ہے کہ لاکھوں ٹن اس نے بحری جہاز کا وزن اٹھایا ہوا ہے. تو یہ جو بحری راستے ہیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جو ہم نے یہ نہری راستے رواں کیے ہیں. وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جو راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل حاصل کر سکو. یہ جو دریا یا نہریں پہاڑوں سے سمندر تک آتی ہیں نا، یہ بھی انسان کو گائیڈ کرتی ہیں کہ یہ شارٹیسٹ ڈسٹینس یہ بن سکتا ہے جانے کا. اس لیے آپ عموماً دیکھتے ہیں دریاؤں کے کنارے، نہروں کے کنارے سڑکیں بنائی جاتی ہیں. وہ سب سے آپٹیمل ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے سڑک کو گزاریں تو آپ ایک پراپر طریقے سے اپنا ٹریولنگ والا معاملہ لے کے چل سکتے ہیں. تو یہ نیچرل راستے ہیں. پھر آپ دیکھیں پہاڑوں میں بھی جو پانی بارش یا گلیشیئرز کی وجہ سے آتا ہے، وہ بھی ایک راستہ اس میں بنا دیتا ہے. نیچرل راستے کئی ایک پہاڑ سے نیچے آنے کے ہوتے ہیں. پھر لوگ انہی راستوں کے ذریعے اس میں چلتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ راستے پرماننٹ ہو جاتے ہیں.
یہ نیچرل اللہ نے سلسلہ رکھا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ویک دبئی سارے کا سارا ڈوب گیا اور لوگ اسے کسی اور چیز سے لیٹ کر رہے ہیں, اس کی روحانی کوئی ریزن تلاش کر رہے ہیں, وہ آپ ضرور کریں, لیکن اس کی نیچرل ریزن یہ ہے کہ بھائی اس کی ڈیزائننگ میں فالٹ ہے اور دنیا میں کلائمیٹ چینج ہو گیا ہے. اس کا علاج کوئی بھی نہیں ہے جب تک کہ ڈیزائننگ میں نہ کیا جائے. یعنی وہ جگہ جہاں پر بارشیں نہیں ہوتی تھی اب وہاں اگر بارشیں ہونا شروع ہو جائیں تو بھائی وہ جگہ تو اس کے لیے ڈیزائن ہی نہیں نیچرلی کہ وہ پانی کو روک سکیں. ہمارے اس پوٹوہاری علاقے میں جتنی مرضی بارش ہو نہیں سیلاب آئے گا. اتنا بڑا دریا ہے, سارا کا سارا 1 گھنٹے کے بعد دیکھتے ہیں کتنے دن بارش ہوتی ہے, 1 گھنٹے کے بعد ہر چیز بالکل صاف ہو جاتی ہے, کیونکہ نیچرل راستے سے ہوتا ہوا پانی ندی نالوں سے دریا میں جاتا ہے اور دریا سے سمندر میں. کیوں؟ یہ علاقے ڈیزائن ہے بارش کے لیے, لیکن یہی بارش اگر ہوتی ہے بلوچستان میں, وہاں تو ہر چیز فلیٹ ہے, اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ہو رہا کیا ہے ادھر, ہر چیز ہی بہ کے جا رہی ہے. دبئی میں بھی یہی کچھ ہوا ہے. انہوں نے سوچا نہیں تھا 24 گھنٹے میں اتنی بارش ہوئی ہے جو 1.5 سال میں ساری بارشوں کو جمع کرے نا تو وہ اکٹھی ہو گئی ہیں. تو اتنی بارش اگر ہوگی تو ریت کتنا پانی پیے گی. اور دیکھا آپ نے تنکوں کی طرح وہاں پہ گاڑیاں بہ رہی ہیں اور سارے کا سارا معاملہ ان کا تل پٹ ہو گیا. اب ان کو پورے کا پورا سیوریج سسٹم دوبارہ ڈیزائن کرنا پڑے گا. کیوں؟ یہ چیز انہوں نے فورسی کی ہی نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو موسمیاتی تبدیلیاں آئیں گی تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہوگا. لوگ تو کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے, میرا خیال ہے اب لوگوں کو سائنس کی بتائی ہوئی پریڈکشنز کی قدر آنا شروع ہوگی کہ فرق کیا پڑتا ہے. میں نے آپ لوگوں کو پہلے کہا تھا کہ ہر سال اب بلوچستان ڈوبا کرے گا. ایک سال تو آپ نے $16 ارب جو ہے وہ لوگوں سے بھیک مانگ کے اپنے معاملات سیٹل کر لیے, لیکن وہ سیٹل کیا کیے, جو مکان ٹوٹے تھے ان کو وہیں پہ دوبارہ مکان بنا دیے. اگلے سال پھر وہ گر جائیں گے, وہاں پہ پانی اکٹھا ہو جائے گا, کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے. اور ابھی جو گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, پچھلے تقریباً 100 سال کے اندر 2 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر رائز کر گیا زمین کا, تو وہ گلیشیئرز بھی پگھل رہے ہیں جو کبھی پگھلے نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سمندر رائز کریں گے. جب دنیا کے سمندر رائز کریں گے, کیونکہ سمندر کا لیول پوری دنیا میں ایک رہتا ہے. اس وقت بھی 70% دنیا میں سمندر ہے, خشکی 30% ہے. ہم کسی بھی چیز کی ہائٹ جو ناپتے ہیں نا, وہ ساحل سمندر کی جو پٹی ہے ہورائزن اس سے ناپتے ہیں, کیونکہ وہ دنیا میں ایک ہی لیول پہ ہے. زمین اونچی نیچی ہوتی ہے, سمندر چاہے اٹلانٹک ہے یورپ میں, چاہے آسٹریلیا کے پاس پیسیفک ہے, یا ہمارا یہ انڈین اوشن ہے, اس کا لیول ایک ہی ہے زمین کا, سمندر کی جو سطح ہے زمین ہے. اب جب اوورآل جب سمندر رائز کرے گا نا تو وہ ایکولی رائز کرے گا, اور کرتے کرتے آپ دیکھیں وہ فورس ہی کر رہے ہیں کہ اتنے 1000 سال میں آدھے سے زیادہ انڈیا جو ہے وہ سمندر میں آ چکا ہوگا جس طرح کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے, اور پاکستان بھی آلموسٹ صوبہ سندھ جو ہے وہ مکمل سمندر کا حصہ ہوگا, اور اس سے آگے اتنے 1000 سال کے اندر, خیر ہمارے تک پہنچتے ہوئے تو ابھی کافی ٹائم چاہیے, 10 سے 15,000 سال چاہیے جو یہ چل رہا ہے. آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی, لیکن یہ ہونا ہے. ابھی بھی کئی سیولائزیشن پرانی جو ہے وہ سمندر کے اندر جا چکی ہوئی ہیں, کیونکہ سمندر رائز کر رہے ہیں تو خشکی ختم ہوتی جا رہی ہے, وہ سمندر کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. کیوں؟ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں جو لاکھوں سال سے کروڑوں اربوں ٹن پانی, اربوں ٹن ہے, کروڑوں ٹن بھی نہیں, اربوں ٹن پانی پہاڑوں نے سٹور کیا ہوا ہے برف کی شکل میں, جو کبھی پگھلے ہی نہیں. تو ظاہر ہے وہ سمندر تک تو کبھی وہ پانی پہنچا ہی نہیں ہے. اب وہ بھی پانی آ جائے سمندر میں تو سمندر کا تو پانی آپ نے کر دیا زیادہ, تو وہ کدھر جائے گا؟ زمین کو کھائے گا, کیونکہ سمندر نے تو بلند ہونا ہے. تو یہ وجہ ہے. اللہ اکبر, اللہ نہیں سنبھالا ہوا جی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ راستے ہم نے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے اپنی راہ پا سکو. وعلامات, اور مختلف علامتیں ہیں جو راستوں پر. وبالنجم هم يهتدون, اور ستاروں کے ذریعے بھی تم راستے کو پاتے ہو. علامات ہیں نا, اور ستاروں کا تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا, نارتھ سٹار کو آپ لوکیٹ کر لیں تو آپ چاہے سمندر میں ہو چاہے ریگستان میں ہو, آپ کے پاس چاہے وہ میگنیٹک فیلڈ کو ڈیٹیکٹ کرنے والا کمپاس بھی موجود نہ ہو, آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طرف مشرق ہے کس طرف مغرب ہے, اور یوں سفر طے کر سکتے ہیں. اور علامات بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں. آپ دیکھیں ہر علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی علامتیں موجود ہیں پہاڑوں کی شکل میں, جو لاکھوں سال سے وہ پہاڑ وہیں پر ہیں.
ان کے ذریعے ہمیں چیزوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. جو کنٹینیوس سفر کرنے والے لوگ ہیں نا, انہیں ان چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ علامات کتنی نعمتیں ہیں, جو نیچرل علامات ہیں. کئی تو جو ہیں وہ ہم نے خود بھی بنا لی ہیں نا, مختلف جگہ پہ سائن بورڈ لگا دیے, مائل سٹون لگائے ہوئے ہیں, اتنے کلومیٹر دور ہے. جب آپ ٹریول کرتے ہیں جی ٹی روڈ کے اوپر موٹر وے پہ تو لکھا آتا ہے کہ جی اسلام آباد اتنی دور رہ گیا, لاہور اتنی دور رہ گیا. یہ علامات ہیں, یہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں. ایک نیچرل علامات بھی ہیں کہ فلاں جو بڑا پہاڑ جب نظر آئے گا اس کے بعد اتنی دیر کے بعد فلاں سٹی آ جائے گا. میں نے تو یہ ساری نشانیاں رکھی ہوتی تھی. میرا تو روٹ تھا اسلام آباد سے جیلم کا, تو مجھے اندازہ ہو جاتا تھا اچھا اب یہ فلاں پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا, اب یہ ٹرکی کی پہاڑیاں آ رہی ہیں, اب اس کے بعد 40 منٹ لگیں گے جی جیلم شہر تک. اب یہ فلاں جگہ آ گیا, تو وہ اپنی نشانیاں رکھی, اس کے بعد یوں لگتا ہے, اتنا ٹائم لگتا ہے, اتنا ٹائم لگتا ہے. گھڑی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ اندازہ ہوتا ہے اتنا ٹائم لگے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نیچرل نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. اس طرح کی نشانیاں سمندر کے اندر بھی موجود ہیں, اور ستاروں کی شکل میں بھی ہیں, جزیروں کی شکل میں بھی ہیں, بڑے بڑے درختوں کی شکل میں بھی ہیں. گاؤں ایریا میں جو لوگ کنٹینیو سفر کرنے والے ہیں انہوں نے بھی نشانی رکھی ہوتی ہے کہ فلاں جو بڑا درخت ہے نا, اس کے بعد اتنے میل آگے فلاں گاؤں آ جاتا ہے. وہ نشانی ہے, یہ نیچرل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. پھر جو پانی کے راستے ہیں, جو ندیاں آپ عبور کرتے ہیں, جس طرح ہم بھی یہاں جیلم سے گاؤں ایریا میں جب جاتے ہیں, اب تو پل بن گیا نا, تو پتہ ہوتا ہے کہ جی فلاں گاؤں میں جا کے وہ برساتی نالے والی جگہ آئے گی, اس کو کراس کریں گے تو اتنی دیر آ گیا. تو جب یہاں سے جو لوگ کنٹینیو سفر کرتے ہیں, جب وہ اس پل پہ پہنچتے ہیں ان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں اتنا سفر رہ گیا. جس طرح جب کوئی لاہور سے جیلم آ رہا ہوتا ہے, تو جس طرح دریائے جیلم کا پل شروع ہوتا ہے, چلے پیچھے چناب کا پل آتا ہے, ایک مائل سٹون ہے, وہ کہتا ہے اچھا اب اتنا فاصلہ رہ گیا. پھر جیلم کا پل آتا ہے, جی اب اتنا فاصلہ رہ گیا. یہ سارے علامات ہیں. قدرت نے بھی علامات رکھی ہوئی ہیں, پہاڑوں کی شکل میں, درختوں کی شکل میں, زمینی کتوں کی شکل میں, اور ستاروں کی شکل میں. تو بہت کچھ ہے, تم اس سے ہدایت پاتے ہو. افمن یخلق کمن لا یخلق. اللہ اکبر. جس نے سب کچھ پیدا فرمایا ہے, یعنی اللہ, اس کی مانند ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کا خالق میں ہوں, اور مخلوق کیا میری مانند ہو سکتی ہے یا میں اپنی مخلوق کی مانند ہو سکتا ہوں؟ فرق ہے. پیدا کرنے والا اور پیدا ہوا یہ برابر نہیں ہو سکتے. افلا تذکرون, کیا تم غور و تفکر نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ, اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو, لَا تُحْصُوهَا, کبھی بھی انہیں شمار نہیں کر سکتے. ان اللہ لغفور الرحیم, بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے. برداشت کر رہے, اپنے دشمنوں کو بھی رزق دے رہے, رحم فرما رہے, آخرت میں پکڑے گا. نعمتیں تم شمار نہیں کر سکتے. سورۃ الکہف کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرمایا اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کریں, اور اتنے سمندر اور ہوں, سیاہی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے کلمات, جو کلمات کن ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے, وہ کلمات ختم نہیں ہوں گے. سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ ختم ہو جائیں گے. آج جس طرح ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہے, پہلے تو میں سوچتا تھا کہ یہ کس طریقے سے کیلکولیشن لوگوں نے کی ہیں. یعنی ہم جب کالج میں پڑھتے تھے تو اس وقت کی سائنس, یعنی آلموسٹ 8 سے 30 سال پہلے, اس وقت سائنس ہمیں بتاتی تھی کہ پوری دنیا کے سمندروں کے کناروں پر جو ریت کے ذرے ہیں نا, یہ کم ہیں اور پلینٹس اس سے زیادہ ہیں. یہ بندے کی عقل نہیں مانتی. ایک مٹھی اگر آپ کے پاس ریت ہو نا, اور آپ اس کا ہر ذرہ گننا شروع کریں, آپ کا کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا. اور ساحل سمندر پوری دنیا کے ہزاروں کلومیٹر نہیں ہے, لاکھوں کلومیٹر بھی نہیں ہے, کروڑوں کلومیٹرز پہ ہیں. صرف پاکستان کی وہ 700 کلومیٹر کی پٹی ہے بلوچستان کی سمندر کے کنارے. 700 کلومیٹر پہ جتنی ریت ہے سمندر کے کنارے, یہی نہیں کو گن سکتا. 1 کلومیٹر کی ریت نہیں گنی جا سکتی. اور سائنٹسٹ بڑے کانفیڈنس سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو پلینٹس ہیں نا وہ اس سے زیادہ ہیں. یار وہ اللہ کیا ہے, کیا اس کی قدرت ہے.
کہ ریت کے ذروں سے زیادہ اس نے ستارے اور سیارے بنا دیے ہوئے. اور یہ وہ چیزیں جنہوں نے کیلکولیٹ کی ہیں. وہ ناسا کیلکولیشن کرتا ہے نا کہ اتنے جنک میں اتنی کہکشائیں ہیں, ایک کہکشاں کے اندر اتنے, جس طرح آلموسٹ 250 ارب گلیکسیز ہیں جو دریافت ہوئی ہیں. ہر گلیکسی کے اندر 300 ارب کے قریب سورج ہیں. ہر سورج کے اپنے پلانٹ ہیں اور یہ ساری چیزیں, یہ کیلکولیشن اس طرح کی ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو یعنی انہوں نے بہت پہلے دریافت کی تھی, اب تو پتہ نہیں کہاں تک حالت پہنچ چکی ہے. اور وہ کیلکولیشن کر کے نا, تو یقین کریں اب میرے لیے اس چیز کو سمجھنا آسان ہے. عقیدہ تو ہمارا بالغیب ہے, لیکن سمجھنا آسان ہو گیا ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے جنتیوں کی جنت میں مراتب کو ذکر کیا ہے کہ ایک تسبیح کے فرق والا معاملہ بھی اس طرح ہوگا جیسے دوسرا شخص ستارے پہ ہے اور یہ زمین پہ ہے. اتنا زمین و آسمان کا فرق ہوگا اور اتنی بڑی بڑی جنت دی جائے گی. سب سے آخری جو جنتی ہے جو جہنم سے نکال کے اینڈ پہ جنت میں جائے گا, اپنا لاکھوں سال کا عذاب بھگت کے, اسے بھی پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. 10 پلانٹ اسے ملنے ہیں. اور باقی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اب واقعی اس وقت جو کچھ دریافت ہو چکا ہے, اگر یہی کچھ جنت کی شکل میں بھی ملنا ہے نا, تو لوگ کم ہیں, اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات زیادہ ہیں جو بانٹنے والی چیز ہے. اور جنت تو ابھی کسی نے دیکھی نہیں. اور یہ سب کچھ ہم پہلے آسمان کے نیچے بات کر رہے ہیں. ہاں جی, دوسرے آسمان کی نہیں بات ہو رہی. جو ہم نے آسمان دیکھا ہے اس کے نیچے جو کچھ ہے, یہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کی مخلوقات ہے ساری. تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے, بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. والذین یدعون من دون اللہ, اور وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, لا یخلقون شیئا وہم یخلقون, وہ تو کوئی چیز پیدا کر ہی نہیں سکتی. الٹا یہ ہے کہ وہ خود پیدا کی گئی ہیں. اور پیدا کن کی ہوئی ہیں؟ ہماری پیدا کی ہوئی چیزیں انسانوں نے بنائی ہیں. یہ بت انسانوں نے تراشے. اموات غیر احیاء, یہ تو مردہ ہیں, ان میں زندگی کوئی نہیں. انہوں نے کوئی زندہ چیز کیا پیدا کرنی ہے؟ بت تو خود مردہ ہیں, وہ زندہ چیز کہاں سے پیدا کریں گے؟ تعویل خاص کے اعتبار سے تو ظاہر ہے یہ مکی صورتوں میں مشرکین عرب کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, لیکن یہ آیات جنرائز ہیں کہ جو خود پیدا ہوا ہے وہ پیدا نہیں کر سکتا, چاہے وہ بت ہو چاہے وہ انسان ہو. ہاں, معجزے کے طور پر کسی پیغمبر کو معجزہ دیا گیا, جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہ وہ مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے, وہ پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے اذن سے. یہ ان کے ساتھ خاص ہے معجزہ. یہ آگے کوئی ٹریول نہیں کیا, ورنہ اگر اس طریقے سے ایکسٹرا پولیٹ آپ معاملے کو کرنا شروع کر دیں تو پھر عیسیٰ ابن مریم تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. کون سا بزرگ ہے جو دعویٰ کرتا ہے میرا باپ ہی کوئی نہیں ہے؟ آئے ذرا سامنے غوث کتب ابدال. تو اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ کہ جس کا باپ نہ مل رہا ہو, کہ نہیں باپ تو ہے, پتہ نہیں ہے کون ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک معجزہ ہے تو آگے وہ ٹریول کرنا شروع کر دے گا. وہ جس کی خصوصیت ہے وہ اس کے لیے. اموات غیر احیاء, یہ تو خود مردہ ہیں, زندگی ان کے اندر موجود نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون, اور ان کو تو خود بھی نہیں پتا کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. اب یہ جو پورشن ہے نا اس کا, کہ انہیں خود نہیں پتا کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کب کیا جائے گا, تو یہ بالکل کلیئر کٹ اشارہ ہے کہ اب یہ بتوں کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ ان ہستیوں کی بات ہو رہی ہے جن کے بت بنا لیے گئے تھے. کیونکہ بتوں میں تو زندگی ہے ہی نہیں ہے, انہیں کیوں دوبارہ زندہ کیا جانا ہے؟ یہ ضرور ہے سورۃ الانبیاء میں کہ جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں ان کے بتوں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دوزخ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے, سورۃ البقرہ میں آیا, تاکہ ان کی حضرت میں اضافہ ہو. لیکن ظاہر یہ بت ہستیوں کے نام پر تھے. 5 بزرگ ہستیاں تھیں, قوم نوح نے ان کے نام کے اوپر بت بنائے ہوئے تھے, جو سورہ نوح میں آتا ہے. اور بخاری میں تفصیل ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے, پہلے ان کی جگہوں پہ نشان رکھے, پھر پتھر رکھنے شروع کیے, پھر ان کی مورتیاں بنا لی. پہلے تو اچھی نیت سے شروع کیا تھا, جی ہم بزرگوں کی یادگاروں میں بیٹھتے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو. کرتے کرتے ان کے بت بنا کے پوجنا شروع کر دیا. یہ پوری حدیث ہے بخاری میں, قوم نوح کے جو 5 بت تھے ان کے بارے میں. تو ظاہر وہ ہستیوں کی بنیاد کے اوپر تھا.
وہ ہستیاں نیک اچھی ہستیاں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو کچھ بھی ہیں ان ہستیوں کو تو خود نہیں پتا کہ انہوں نے قبر سے کب نکلنا ہے. دیکھیں کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، کب نکالا جائے گا، وہ یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اور پھر سورۃ الاحقاف میں باقی صورتوں میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ ہستیاں خود ان لوگوں کی دشمن بن جائیں گی اور کہیں گی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں لوگ مشکل کشا بنائے بیٹھے ہوئے تھے، ہماری عبادت کرتے تھے. اور وہ اعلان برات کر دیں گے اپنے ماننے والوں سے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تو پوری سٹوری آج ہم نے سنی سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں. وہ کہیں گے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو انہیں عذاب دے چاہے بخش دے، میں اس وقت تک گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا، میرے بعد انہوں نے جو کچھ کیا میرا کیا لینا دینا. اللہ فرمائے گا نہیں، آج کے دن سچوں کو سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا، مغفرت والا معاملہ ان کے لیے کوئی نہیں ہے جو مشرک ہے. الہکم الہ واحد، تمہارا الہ معبود تو ایک اکیلا ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، پس وہ لوگ جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں لانے والے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل منکر ہیں اس حقیقت سے، وہم مستکبرون، اور وہ مغرور بھی ہیں. ظاہر ہے وہ خام خواہ کی مغروری ان کے اندر آئی ہوئی ہے، وہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. جو شخص اپنی زندگی میں اصلاح نہیں نہ کر سکتا تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس حقیقت کو اس نے فیس کرنا ہے نا اسی سے انکار کرتے ہیں. ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب کہتے ہیں کہ میرے قریبی جو اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے ان کی تنظیم جوائن بھی کی ہوئی تھی، کہہ رہے ہیں وہ سالہ سال سے جمعے کا خطبہ سنتے تھے، ہر دوسرے تیسرے جمعے میں سود کا ذکر ہو جاتا تھا اور سارے وہ تھے جو سودی کاروبار کرتے تھے. یہ انہوں نے ویڈیو میں سنایا ہوا ہے، کئی دفعہ سنا ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ تو وہ اکٹھے ہو کے آگے کہ جی آپ ہمارے اوپر ہی ویڈیو ریکارڈ کرا دیتے ہیں. اس طرف نہیں ان کا دماغ جا رہا کہ بھئی ہم وہ کام چھوڑ دیں. دوسرا ڈاکٹر صاحب کوئی مینشن تو نہیں کرتے تھے کہ یہ سود کھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے نفس کا گلٹ وہ انہیں ملامت کرتا تھا. تو ان کا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو باز کوئی نہیں آنا، تو ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم جمعہ آپ کے پیچھے نہ پڑا کریں. وہ کہتے ہیں جمعہ پڑھنا چھوڑ کے کہ ہر جمعے ہمیں یہ سننا پڑے گا کہ سود حرام ہے، سود حرام ہے، سود حرام ہے. تو ٹھیک ہے، ہم اس حقیقت کو فیس تو نہیں کر سکتے نا، تو بہتر یہ کہ اس حقیقت سے آنکھیں بند کر لیں. یعنی اگر کوئی کبوتر بلی کو غائب نہیں کر سکتا تو آنکھیں بند کر لے. آنکھیں بند کرنے سے وہ بلی اسے چھوڑے گی تو نہیں، وہ تو اس کی گردن مروڑ دے گی. تو بجائے اصلاح کے انسان آنکھیں بند کر لے. تو ایسے لوگ پھر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، پھر تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حقیقت کے انکاری ہو جاتے ہیں. لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ تو پسند ہی نہیں فرماتا تکبر کرنے والوں کو. وہ تو بخاری میں حدیث ہے، تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر کھینچے گا میں اسے نہیں چھوڑوں گا. آج بھی آپ دیکھیں قبائلی سسٹم کے اندر وہ بڑے بڑے جو قبیلے کے سردار اور خان لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے کندھے پہ ایک چادر رکھی ہوتی ہے ایسے، وہ پٹکا ان کی عزت ہوتا ہے، وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کا پٹکا پکڑ کے کوئی کھینچے. تو یہ مثال کے طور پہ یہ بات بتائے گی. اس طرح لوگ پگڑی باندھتے تھے کہ یہ میری چادر ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا تکبر میری چادر ہے، یعنی یہ صرف اللہ ہی کو شائع ہے کہ وہ تکبر کرے، اور تو کوئی تکبر کر ہی نہیں سکتا نا کہ میں بڑی چیز ہوں. سب کی سب ہستیاں، چاہے وہ فرشتے ہوں، پیغمبر ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، وہ ادھار کی زندگی گزار رہے ہیں، ادھار کی ان کی نعمتیں. وہ خواب پرماننٹلی اللہ تعالیٰ کسی کو دے بھی دے تب بھی ہے تو مستعار نہ، ذاتی تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر تکبر نہیں انسان کر سکتا. اس لیے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. مسلم شریف میں یہ تفصیل کے ساتھ حدیث ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں، جوتیاں اچھی ہوں، ہم ذرا بن ٹھن کے رہتے ہیں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ ظاہر اس میں بھی ایک سمیل تو ہوتی ہے نا کہ باقیوں سے ممتاز نظر آنا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو
پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھے لباس کو استعمال کرو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، حق قبول کرنے سے انکار کر دو۔ یہاں پہ حق قبول کرنے سے انکار ہی ہے۔ جب انسان حقیقت سے رخ پھیر لے، منہ چرا لے اور لوگوں کو حقیر سمجھو۔ اچھا لباس پہننا ضرور پہنے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ ایک امریکن مسلمان ہوا، اس نے اپنی لائف سٹوری پہ پوری کتاب لکھی، سر تسلیم خم ہے۔ ان 90s میں کتاب چھپی تھی، اس کا اردو ترجمہ ہوا سر تسلیم خم ہے۔ کافی انٹرسٹنگ باتیں تھیں۔ ایک اس نے بات یہ لکھی کہ مجھے اسلام کی یہ چیز بڑی پسند آئی کہ بڑے سے بڑا کوئی سٹیٹس والا بندہ ہو، کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ پھر اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہے۔ وہ کہتا ہے میں حیران ہوا کہ کالے حبشی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، اور پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اس نے باقاعدہ لکھا، اور یہ میں نے جس زمانے میں پڑھی تھی نا، اس زمانے میں بریلوی تھا، اور ہمارے نزدیک تو پاؤں ملانا ہے ہی گناہ کا کام ہے۔ ہمیں کہاں پتا تھا کہ بخاری میں حدیث ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملایا جاتا تھا، صحیح بخاری 725 نمبر، یلزقو، فزیکلی ٹچ ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا دیکھو یار، یہ مسلمان ہو کے بھی وہابی ہو گیا، یہ میں دماغ میں اس وقت بھی یہ چیز آئی۔ پھر اس نے بڑی باتیں اور بھی لکھی، اس نے کہا یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ تکبر یہاں پہ نہیں ہے۔ حج کے لیے لوگ گئے ہوئے ہیں، کوئی بادشاہ ہے، فقیر ہے، 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں سفید کلر کی، کاٹن کی پہنی ہوئی ہیں، کتنی مہنگی وہ کاٹن لے لے گا، ہے تو چادر ہی ہے، کفن ہی ہے جو اس نے اوڑا ہوا ہے۔ اور یہ اتنا دردناک اور خوفناک منظر ہوتا ہے۔ میں جب پہلی دفعہ عمرے پہ گیا نا، تو وہ بوئنگ 747 تھا، اس میں آلموسٹ کوئی 400 مسافر آتے ہیں۔ وہ سعودی عرب جا رہا تھا۔ سعودی عرب جتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں نا، وہ ساروں نے عمرے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ یہ یعنی 2002 کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو آلموسٹ ہم اینڈ پہ نا جہاز میں انٹر ہوئے۔ مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے، احرام پہنا ہوا ہے، جیسے ہی میں جہاز میں انٹر ہوا، میں نے آگے سے پیچھے تک دیکھا، لگتا ہے سارے مردے بیٹھے ہوئے، سب نے وہ سفید پہنا ہوا تھا لباس، تو لگ رہا تھا کفن پہن کے بیٹھے ہیں۔ مجھے اس دن اس چیز کا احساس ہوا کہ یار یہ آخرت اورینٹڈ بھی کیا گیا ہے، یعنی کفن ہے، انسلی چادریں ہیں۔ میں خوف کھا گیا کہ سارے ایک کلر کے سفید، اور یعنی ہم نے تو سفید کلر مردے کو اسی حالت میں دیکھا ہوا ہے نا، یعنی زندہ مردے ہیں جو سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے، حالانکہ خود بھی وہی لباس پہنا ہوا تھا، لیکن خود پہنا ہوا تو بندہ شیشے پہ نہیں سامنے دیکھ رہا ہوتا۔ آپ جہاز میں انٹر ہو، آگے سے پیچھے تک آپ کو سارے کے سارے سفید لباس میں بیٹھے ہوئے، سر ننگے ہیں ان کے، تہمت پہنی ہوئی ہے، اوپر چادریں ہیں، اور کوئی رنگ نظر نہ آئے، بندہ خوف کھا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر عاجزی بھی کتنی ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی ریڈی بان ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، سب کے سب ایک جیسا لباس۔ اور یقین کریں ڈنگ بھی سب کا نکلا ہوتا ہے حج کے دنوں میں، یعنی یہ چیز میں نے آبزرو کی۔ یہاں تو بڑے خبتی ہوتے ہیں نا لوگ، نمازی بھی، بڑا تکبر ہوتا ہے۔ حج میں میں نے دیکھا ہے الحمدللہ، میں نے وہاں کسی کو تکبر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، سارے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن میں آیا نا کہ حج جو کرے گا نہ وہ کسی سے جھگڑا کرے، ہاں، نہ کوئی گالی گلوچ کرے، تو پھر حج مبرور ہے اس کے لیے۔ تو سارے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح سارے ڈرے ہوتے ہیں نا کہ کوئی داڑھی کا بال ٹوٹ گیا تو دم واجب ہو جائے گا، اس سے بھی لوگ ڈرے ہوتے ہیں کہ کسی کو کندھا نہ لگ جائے، کسی کے ساتھ منہ ماری۔ وہاں کچھ سوچتا ہی نہیں حرام کی حالت میں کہ اس نے کسی سے بدلہ بھی لینا ہے، غلطی سے بھی کسی کے ساتھ پاؤں ٹچ کر جائے، کندھا ٹچ کر جائے، سب ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں، یار میرا کہیں آج ہی نہ جاتا رہے۔ اور وہاں لاکھوں کی بلکہ ملینز کی گیدرنگ کے اندر آپ کو یہ منظر نظر آتا ہے، اتنا ڈسپلن۔ یہ جو بھگدڑ مچتی تھی نا مینا کے اندر، وہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوتی تھی، ادروائز وہ اس وجہ سے نہیں کہ لوگ جان بوجھ کے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے، وہ تو اب انہوں نے مینج کر لیا، اس کا ذان طریقہ ہے، وہ پہلے بھی مینج کر سکتے تھے، چوڑے راستے انہوں نے بنا دیے، ٹائمنگ سیٹ کر دی ہے۔ اب آپ نے سنا ہے کبھی کہ مینا میں بھگدڑ سے اتنے لوگ مرے؟ مجھے یاد ہے 94 میں جب میرے والدین پہلی دفعہ حج پہ گئے تو بہت بڑے لیول کی بھگدڑ مچی تھی، ہزاروں لوگ اس میں، پاکستانی بھی اس میں سینکڑوں کی تعداد میں تھے جو شہید ہوئے تھے وہی کنکریوں کے دوران۔ اب لاکھوں کے مجمع میں بلکہ ملینز کے مجمع میں چند ہزار تو نظر آتا ہے تھوڑا فگر ہے، لیکن اگر ایبسولوٹلی دیکھیں تو بہت بڑا فگر ہے۔
تو اس طرح کی بھگدڑ مچ جایا کرتی تھی. اب تو اس کو بھی مینج کر لیا گیا. بہرحال عاجزی انکساری وہ آپ کو وہاں نظر آتی ہے, اور انسان کو یہ شایع نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے. انہ لا يحب المستکبرین, بے شک وہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا, قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, تو یہ کہتے ہیں یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے. کسی حد تک تو یہ بات درست تھی کہ اگلی امتوں کے واقعات تو قرآن میں آئے ہیں, لیکن یہ کہانیاں نہیں ہیں, یہ ریالٹی ہے, ریئل ہسٹری ہے, اور اس سے بھی عبرت حاصل کی گئی ہے. سٹوری کے طور پر نہیں ہے جو آپ فلم کی ایک سٹوری سنتے ہیں یا فلم کو دیکھتے ہیں تھیوریٹیکل نہیں, کہ حقیقتاً ہے. اور پھر پیغمبروں کی قوموں پر جو عذاب آئے وہ حقیقت میں آئے. اس تکلیف کو کوئی امیجن کر سکتا ہے؟ آج بھی آپ دیکھیں, وہ اٹلی کا ایک شہر ہے جس پہ آتش فشاں پھٹا تھا, لوگ گھر میں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہ گئے ہیں, پتھر بن گئے ہیں. کوئی باہر نکلے ہوئے تھے وہیں ان کے اوپر لاوا گرا, ان کے وہ سارے کے سارے جسم اسی طریقے سے سٹور ہوئے ہیں. ابھی بھی لوگ وہاں پہ جا کے اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں. تو لیکن جس تکلیف سے وہ اس وقت گزرے وہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا. ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جب ایٹم بم گرائے گئے ہیں, 1.5 لاکھ بندہ اسی وقت ایویپوریٹ ہو گیا جی. ظاہر ہے جب لاکھوں سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ایک جگہ کا رائز کر جائے تو انسان جلے گا تو نہیں, ڈائریکٹ ایویپوریٹ ہو جائے گا. جو جدت ہے وہیں رہ گیا. اس کو تکلیف کو کوئی امیجن نہیں کر سکتا. تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں, ان پہ جو عذابات اللہ کے نازل ہوئے, لیکن اس سے عبرت حاصل کرنی ہے. یہ خالی کہانیاں نہیں ہیں, یہ واقعات ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہی ہیں قرآن میں, تو ان کے ساتھ کیا ہونا ہے, لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ, یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا مکمل بوجھ یہ اٹھائیں. اب یہ ظاہر بات ہو رہی ہے تلخی کے ساتھ. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور ان کا بوجھ بھی اٹھائیں جن کو بغیر علم کے انہوں نے گمراہ کیا. الا ساء ما یزرون, آگاہ ہو جاؤ کیا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. یعنی اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کا بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جن کو انہوں نے گمراہ کیا تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دے گا, خیر ہے. نہیں نہیں, یہاں تو اس چیز کو انٹینڈڈ چھوڑا گیا. وہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں, سورۃ الاحزاب میں فرمایا کہ جب کبھی کسی امت کو, کسی قبیلے کو, قوم کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ کہے گا اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے کہ جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب کے لیے دگنا ہے, بے فکر ہو, سب کے لیے دگنا ہے, کیونکہ تم بھی تو اپنے آنے والوں کے لیے گمراہی کے پیشوا بنے ہو نا, تمہارے لیے بھی دگنا ہے. اور سورۃ الاحزاب میں تو آتا ہے وہ کہیں گے اے اللہ ان پہ لعنت بھیج ہمارے بزرگوں کے اوپر جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. سورہ حمیم سجدہ میں آیا کہ اے اللہ جنوں اور انسانوں میں سے جن ہستیوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا آج ان کو ہمارے حوالے کر, ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں تاکہ وہ پستی میں چلے جائیں. تو جہنم میں تو جائیں گے اپنی جگہ, بزرگوں سے وہاں پہ ملاقات کریں گے. ہاں بالکل, یہ نہیں ہے کہ بزرگ خالی جائیں گے اور ماننے والے نہیں جائیں گے اور وہ کہیں گے جی ہمارے بزرگوں نے وزن اٹھا لیا. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے نا, جس نے برائی کو جاری کیا, بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے, جتنے لوگ اس برائی کے راستے پہ چلتے ہیں ان سب کا وبال جاری کرنے والے پر ہے, اور ان لوگوں کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور جنہوں نے اچھائی کے راستے کو جاری کیا سب کا ثواب جاری کرنے والے کو ملے گا اور ان کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب بھی کوئی انسان دوسرے انسان کو ناحق قتل کرتا ہے نا, تو پہلا جو آدم کا بیٹا تھا نا قابیل, جس نے حابیل کو قتل کیا, اسے بھی عذاب ہوتا ہے, وہ اس بدعت کا بانی ہے. لیکن جو یہ قاتل ہے اس کے بھی عذاب میں کمی نہیں ہے, اسے بھی دنیا میں شریعت کے قانون کے تحت قتل کیا جائے گا, پھانسی چڑھایا جائے گا یا بلڈ منی اسے دینی پڑے گی, اور اگر توبہ نہ کی تو آخرت کا عذاب بھی باقی ہے, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو اس طرح کی آیات سے احادیث سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بزرگوں نے سارا لوڈ اٹھا لینا ہے ہماری برائی کا.
اچھا قرآن میں جو ذکر ہے نا ہمیشہ بزرگوں کا اسی حوالے سے ہوا ہے کہ وہ ان کے بوجھ بھی ان کو اٹھانے پڑیں گے، اس حوالے سے نہیں ہوا کہ ان کو ساتھ لے کے جنت میں چلے جائیں گے۔ جہنم میں جانے کا تو ذکر موجود ہے، جنت میں جانے کا نہیں ہے کہ اس طریقے سے لے جائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے سورہ الزمر میں کہ لوگ گروہ در گروہ جنت میں داخل ہوں گے، یہ ضرور آیا۔ ظاہر ہے انبیاء کرام کی امتیں اپنے پیغمبروں کے ساتھ گروہ در گروہ جنت میں داخل ہوں گی، اور ان کے پیٹرن پہ بعد میں بھی جتنے لوگ لیڈرشپ پہ رہے ہیں، جنہوں نے نبیوں کی دعوت کو آگے پہنچایا ہے، خود انہوں نے خدائی کلیم نہیں کی، اپنی عبادت نہیں کروائی، اپنے سامنے سجدے نہیں کروائے، اپنے آپ کو منی گاڈ ڈکلیئر نہیں کیا، بلکہ خدا کے عاجز بندے بن کے رہے، تو ظاہر ہے وہ جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ان کے لوگ تو جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قد مکر الذین من قبلہم، بے شک ان سے پہلے لوگوں نے بھی اس قسم کا مکر کیا، چالیں چلیں۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عمارتوں کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، اور ان پر گر پڑی چھت، من فوقہم اوپر سے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان پر عذاب وہاں سے آ گیا جہاں انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ قوم لوط نے گمان بھی کیا تھا ایک آتش فشاں پھٹے گا اور اس میں سے اتنے پتھر نکلیں گے کہ ہر انسان کے نام کا ایک پتھر ہوگا جو اسی کو آگے لگے گا۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب عذاب بھیجتا ہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، اور پھر قیامت والے دن ان کو ذلیل و خوار تو ہونا پڑے گا۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا وہ شریک ہستیاں کہاں ہیں کہ جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے دنیا میں۔ یہ جھگڑا کس سے کرتے تھے؟ ظاہر اہل ایمان سے کرتے تھے۔ جب اہل ایمان ان کو سمجھاتے تھے کہ ایک خدا کی بادشاہت ہے قیامت کے دن، اسی کی پرستش کرو، کسی ہستی نے اس کے مقابلے پہ کام نہیں آنا، تو یہ لوگ اپنی ہستیوں کی بنیاد پہ لڑا کرتے تھے۔ جب جب کوئی پیغمبر آیا ان کے مقابلے پہ جو سردار کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اس پہ پایا، ہم اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ کر تمہارے پیچھے چل پڑے، ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں، اتنی بزرگ ہستیاں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا وہ ہستیاں کدھر گئیں جن کی وجہ سے لڑا کرتے تھے اہل ایمان کے ساتھ؟ وہ ساری کی ساری گئیں۔ قال الذین اوتوا العلم، اور جو اہل علم ہے وہ پھر قیامت والے دن اب ان کا موقع ہے بولنے کا۔ دنیا میں تو بےچارے مظلوم تھے نا، طاقت تو تھی ان ظالموں کے ہاتھ میں، اب اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جب عزت دے گا قیامت کے دن، اہل علم کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، بے شک آج کے دن رسوائی اور بربادی ہے کافروں کے لیے۔ جیسے یہ کافرین کا لفظ آتا ہے نا، مسلمان خوش ہو جاتے ہیں، شکر ہے ہنسی کوئی نہیں، اے کافروں کی گل ہو رہی ہے جی، تہاڈی بھی گل ہو رہی ہے، تسی بھی کافر ہو، کلمہ گو کافر۔ بے نمازی اللہ کے شناختی کارڈ کی روح سے کافر ہی ہے، صرف اللہ کو مانے ہوئے، اللہ کی نہیں مان رہا۔ کفر عربی زبان میں کہتے ہیں ناشکری کو، انکار کرنے کو۔ کفر مسلمان بھی کر سکتا ہے، نان مسلم بھی کر سکتا ہے، جسے فٹ اسے گفٹ۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب فرشتے ان کی روح کو قبض کریں گے، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے اپنے جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، فالقوا السلم، تب وہ سر تسلیم خم کر رہے ہوں گے۔ ساری اکڑ اس وقت تک ہے جب تک کہ نزع کا عالم طاری نہ ہو جائے۔ جیسے ہی موت کا وقت آئے گا نا، سر تسلیم خم کر دیں گے اور ساتھ ہی کہیں گے ما کننا نعمل من سوء، ہم نے تو کبھی کوئی برائی کا کام دنیا میں نہیں کیا۔ سورۃ الانعام میں بھی ہے نا، آخرت میں کہیں گے کہ اللہ ہم نے دنیا میں کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا، یعنی کر کے بھی منکر ہو جائیں گے۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیوں نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، بس داخل ہو جاؤ اس دوزخ کے دروازوں میں جس میں تم رہو گے ہمیشہ۔
فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور اور تکبر کرنے والوں کا۔ اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار۔ دیکھیں یہ آیت بھی ثبوت ہے کہ مرتے ہی جہنم کا عذاب شروع، لہذا ان لوگوں کا ڈاکٹرن تو مر گیا جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو مرتے ہی جب فرشتے روح قبض کر رہے ہیں تو جہنم میں داخل کر رہے ہیں، قیامت کا دن تو بھی آنا ہے۔ یہ وہ ہے عذاب قبر، عذاب برزخ کہہ لیں اسے، کوئی نام رکھ لیں، یہ عذاب کی قسط ہے۔ اور سورۃ الانفال میں آیا کہ موت کے وقت بھی فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو جان۔ دنیا میں بھی عذاب آتا ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، یہ بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ کافروں سے جب پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اگلے لوگوں کی سٹوری ہیں۔ اب جب اہل ایمان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہارے رب نے نازل کیا، قالوا خیرا، کہتے ہیں بڑی اچھی چیز ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہیں، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر تو وہ تو بہت اچھا ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی عمدہ جگہ ہے تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جس میں وہ داخل ہوں گے جس کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، اور اس میں ان کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی وہ خواہش کریں گے۔ دیکھیں یہ جملہ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، ایک جملے میں سب کچھ کور ہو گیا، جوامع کلمات ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فلاں نعمت ہے اس کا تو ذکر ہی نہیں، بھئی جو تم چاہو گے وہ ملے گا۔ اور باقی جو شریعت کی پابندیاں وہ تو دنیا کے اندر ہے، آخرت میں تو جنتیوں کے لیے جنتی کنگن ہے سونے کے بنے ہوئے، ریشم ہے، دنیا میں 4 سے زیادہ عورتیں نہیں ہیں، وہاں یہ والا معاملہ بھی نہیں ہے، اور کئی ایک نعمتیں جو دنیا میں تصور کوئی نہیں کر سکتا، شریعت کی پابندیاں ہیں وہ ساری کی ساری اٹھ گئی۔ جنت میں جو لوگ اللہ کا ذکر کریں گے وہ شکرانے کے طور پر کر رہے ہوں گے، وہاں پہ نماز نہیں ہے، یہ نمازیں روزے شریعت کی پابندیاں ساری دنیا کی زندگی میں۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، یوں ہی اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کو جو خوف خدا رکھنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ ان کی جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر کیا حالت ہوتی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، جب فرشتے ایسے پرہیزگار لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، طیبین، تو وہ اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، یقولون سلام علیکم، اور فرشتے انہیں کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ دیکھیں مرتے ہی جنت شروع ہو رہی ہے، وہی بات، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ہاں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے نا کہ اہل ایمان کی قبر 70 ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے کھلی کر دی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ فزیکلی کھلا ہونا نہیں ہے، یہ برزخ کے معاملات ہیں، اسے کیمرے سے کوئی آبزرو نہیں کر سکتا۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا یہ اللہ کے منکر لوگ اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس آ جائیں فرشتے اللہ کا عذاب لے کر، او یأتی امر ربک، یا تیرے رب کا حکم عذاب آ جائے۔ یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو مشرکین عرب کے لیے جو نبی علیہ السلام کو بار بار کہتے تھے کہ جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو وہ کب آئے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس عذاب کے آنے کے بعد حق بات قبول کرو گے، اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو۔ یا فرشتے نازل ہو، کہتے ہیں فرشتہ کیوں نہیں اس پیغمبر پہ نازل ہوا؟ وہ بھی اللہ نے کہا کہ اگر فرشتہ نازل ہوا تو پھر تو کام ہی تمام، وہ عذاب ہی لے کے آئے گا۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، یہی کچھ کیا ان سے پہلے لوگوں نے بھی۔ وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ان پر زیادتی نہیں کی بلکہ خود وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔
فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پس انہیں سزا ملی ان کے ان برے اعمال کی جو خود انہوں نے کمائے تھے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں آ گھیرا اس عذاب نے جس کا دنیا میں وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. دنیا میں کہتے تھے نا وقت کے پیغمبر سے، ہر پیغمبر سے منکرین کہ لاؤ عذاب کب آئے گا کب آئے گا، اور پھر مذاق اڑاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے کس طرح ان کی قوم نے مذاق اڑایا، پھر عذاب آیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں 30ویں پارے میں یہاں تک آیات ہیں کہ قیامت کے دن پھر اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے، تختوں پہ بیٹھے ہوئے تکیے لگائے ہوئے. دنیا میں جو وہ کیا کرتے تھے ظاہر ہے پھر بدلہ اہل ایمان نے بھی تو اتارنا ہے نا. اللہ تعالیٰ تو انصاف فرمانے والا ہے. اگر دنیا میں اہل ایمان کا ٹھٹا اڑایا گیا ہے کفار کی جانب سے، اللہ کے دشمنوں کی جانب سے، تو اس کا بدلہ قیامت کے دن صرف جنت نہیں ہے، بلکہ بدلے کی فارم یہ بھی ہے کہ پھر وہ بھی ان کا مذاق اڑائیں کہ سناؤ بھائی تم دنیا میں یہ کہا کرتے تھے نا، تو دیکھو آج میں تو کامیاب ہو گیا ہوں. لیکن اس وقت کی کامیابی کو کوئی ریورس نہیں کر سکتا، اور اس وقت کی ناکامی کو بھی کوئی ریورس نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ وہ عذاب انہیں آ گھیرے گا موت کی شکل میں، اور پھر آخرت میں تو ہونا ہے جس کا یہ ٹھٹا اڑایا کرتے تھے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. آمین.